کہا میرے آپ کے والد چوری کرتے تھے، بیٹے نے چابیاں بنائی اور ایک سب سے پہلے گھر پر پہنچا، جو گھر ایک یتیم کا گھر تھا۔ وہ نصیحت یاد آئی کہ میرے استاد نے کہا تھا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنی ہے، یتیم کے گھر میں چوری نہیں کرنی ہے۔ اگلے گھر میں چل پڑے، اس کے پڑوسی کا بھی دوسرا گھر شروع ہوا، کہا پڑوسی کے تو حقوق بیان کیے ہیں، میں یہاں کیسے چوری کر سکتا ہوں؟ ایک اور گھر میں آگے پہنچتے ہیں، اس کے تالے کھولے جاتے ہیں، اور کھولنے کے بعد وہ آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو بے شمار دولت سے بھرے ہوئے تجوریاں رکھی ہوئی ہیں، اور گھسنے کے بعد وہ چوری سے پہلے سوچتا ہے اس آدمی کے پاس اتنا مال ہے تو اس نے کیا زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کبھی لگا حساب نکالنے، اس کے سارے رجسٹر نکالے۔ ابھی عزیز بچے نے تقریر کی نا کہ یہ اسلام نے ہی سارا کچھ دیا ہے، میتھیشین دیے، سائنٹسٹ دیے، سارا کچھ اسلام نے دیا ہے، غیروں نے کچھ نہ دیا۔ کمزوری ہماری رہی کہ ہم غیروں کو یہ باور نہ کرا سکے کہ یہ ہمارا کیا ہوا تم کھا رہے ہو، ہمارا سب کچھ بنا رہے ہو، اس لیے کہ جب ہم پیچھے ہٹے تو سیٹ پر تو انہوں نے آنا ہی تھا۔ اللہ کرے کہ وہ نظام دوبارہ بحال ہو۔ الغرض اس نے حساب لگانا شروع کیا، سارے رجسٹر نکالے تو ہر سال کا اس نے حساب لگایا۔ مدرسہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ مدارس کے اندر کوششیں ہوں گی، سارا کچھ ملے گا یہاں سے، عصری علوم بھی ملیں گے، دینی علوم بھی ملیں گے، اور سب سے بڑی چیز اگر کوئی ملے گی وہ تربیت ملے گی۔ علم ہر جگہ سے مل سکتا ہے، تربیت نہیں مل سکتی ہے۔ الغرض حساب کرتے کرتے فجر کا ٹائم آ گیا، اس لیے کہ یہ تو پتا تھا نا چوری رات کو ہوتی ہے، دن میں کروں گا تو مشکل بنے گی۔ تو فجر کا وقت ہوا، دیکھا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بات کون سی ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ فوراً اس گھر کے صحن میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی۔ اوپر دوسری منزل پر ایک باپ، ایک بیٹی اور ایک بیوی، 3 نفر سو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے گھر میں۔ جب آواز سنی چونک کے سارے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے آئے تو ڈرتے ڈرتے گھر کے مالک نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تو چور ٹھہرا، تم جلدی جلدی وضو کرو اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی چور جو وضو کروا رہا، نماز پڑھوا رہا ہے تو اب تو جان پر آئی ہے، اب تو مرنا ہی ہے۔ نماز پڑھوائی، نماز کی باری آئی، کہا تم پڑھاؤ۔ کہا نہیں، گھر کا مالک ذمہ دار ہے، نماز پڑھائے گا، گھر کا مالک ذمہ دار ہے، وہ نماز پڑھائے گا، الا یہ کہ مہمان کو اجازت مل جائے کہ آپ پڑھائیے۔ نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھے پوچھا کیا بات ہے بھائی کون ہو؟ کہا میں تو چوری کرنے کے غرض سے تمہارے گھر میں داخل ہوا ہوں، تم یہ بتاؤ اتنے عرصے سے زکوٰۃ کیوں نہیں دی ہے؟ تمہارا اتنا مال ہے اور اتنے مال میں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تم نے یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی ہے؟ اور تم اگر مسلمان ہو تم نے زکوٰۃ دینی تھی۔ الغرض حساب کتاب ہوا، جب اس آدمی کو لگا عجیب قسم کا چور ہے، لیکن نظریہ کیا تھا اس چور کا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، میرے بچوں کیا تھا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی انسان کو ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، اس آدمی نے سوچا اچھا میں سارا کچھ دوں گا، سب ادا کروں گا۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اسکیم بن جاتی ہے کہ اس کو ایک اکلوتی بیٹی ہے، ایک ہی بچی ہے اس کے پاس۔ وہ کہتا ہے اوپر جا کے اپنی بیوی سے، بچی سے مشورہ کرتا ہے اور واپس آتا کہتا ہے بھائی جان جو تم چور بن کے آئے ہو تم میرے گھر میں رہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، میری ایک ہی بچی ہے اس سے شادی کر لو، میری ایک ہی بچی ہے اس سے شادی کر لو۔ تو شادی کا موقع طے ہو جاتا ہے، آ کر والدہ سے بات کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، علی طنطاوی نے جو واقعہ لکھا کہ جاؤ اور جا کر اپنے گھر میں سارا معاملہ کرنا، لیکن نصیحت آخری کیا تھی؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، یہ ہم سارے کے لیے ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، کوئی کام کرتے وقت اگر انسان کے دل و دماغ میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، سارے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، آپ تقوی اختیار کر لیجئے، آپ ہمارے سماج کے اس ضلع راجوری کے مستقبل ہیں، آپ نے توحید کو گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچانا ہے، محنت سے پڑھنا ہے، انتظامیہ آپ کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہے جمعیت اہل حدیث ضلع راجوری، قابل مبارکباد ہے یہ ادارہ جو اتنی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھوں ساتھ شاید ادارے کو پتہ ہوگا، لیکن میں مبارکباد دوں گا ان بچوں کو اور ان والدین کو جو دونوں یہاں موجود ہوں گے، اور اگر کوئی بچے ایسے موجود ہوں جن کے والدین یا رشتہ دار یا ذمہ دار موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کمزوری ہے،
اس موقع پر آ کر حوصلہ افزائی کرنا بچوں کی، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اداروں کی خدمت کریں۔